بہت چور بیٹھے ہوئے بیچ میں، اور ہم کو چاہیے چور یہاں، خدا کی قسم ہم کو چاہیے چور آئے، شرابی آئے، قاتل آئے، جتنے بھی سنگین جرم کیا ہوا ہے، چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام محمد۔ آہ 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 آہ، چور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام محمد، معافی دلائے نام محمد، یا محمد کہوں یا محمد کہوں، آپ میری بخشش ہے۔ چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام محمد، خدا ارحم الراحمین، رحمت محمد ہے۔ لاکھ طوفان ہو وہ کنارہ ہے، لاکھ طوفان ہو وہ کنارہ ہے، ہم نہ ڈوبیں گے وہ سہارا ہے، ہم نہ ڈوبیں گے وہ سہارا ہے۔ کوئی بھی کوئی بات کرے، اس کی بات کا ظاہری معنی نہیں لینا چاہیے کہ بے موقع بات کرتا ہے، یہ الٹی سیدھی بات کرتا ہے۔ کہتے جس کے لیے عنایت خدا کے ہاں مقدم ہو چکی کہ اللہ مہربان ہے، وہ کچھ بھی کرے اس کو معاف ہے۔ ایسے بھی آیا، اور ایسے بھی ہوا ہے، آیا بھی ہے، اللہ نے کیا بھی ہے۔ ساری عمر کے گناہ بغیر توبہ کے معاف کر دیے۔ جو انصاف کیا ساری عمر اس نے تابع داری کے گناہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے کرم کو بھول گیا، میں نے بڑا کچھ کیا۔ وہ پانی کے 2 گھونٹ اس نے پیے، سارا ختم ہو گیا۔ سنا تھا نا؟ ہاں، میں نمازیں تم کو صحیح پڑھا دیتا ہوں، باقی تم کو میرے ذاتی معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اگر دخل دو بھی اس میں، بولے اس کی نیت اللہ جانے، نہیں اس کی نیت یہ ہے، تو میرے دل میں گھس سکتا ہے، اللہ گھس سکتا ہے، اللہ تو نہیں گھس سکتا۔ تو فیصلے نہ کر، تو فیصلے کسی پر نہ کر، فیصلے اپنے کر جو تیرے اندر ہیں، چھپی ہوئی باتیں۔ دوسرے پہ فیصلے نہ کر، بخشے تو گناہ گار کرم پہ آ جائے، اور انصاف کرے نہ بخشے تو پرہیزگار۔ اور تم جو سوچو مجھے تم سے کیا پڑی ہوئی ہے، ہم سے ملے تم ساجن، تم سے ملے گاتا ہوں خوشی کے گیت، مگر آج ہنسے کل رلا نہ دینا، یہ تقدیر خدا دینوں کون موڑے۔ جس کو اچھا لگے میں اپنے دل سے اس کے دل ملا لوں گا، اس کا دل مل گیا یہاں، اور یہاں مجذوبوں والا حال بھی ہے، کتبوں والا حال بھی ہے، کاملوں والا بھی حال بھی ہے، رسول اللہ کے تقاضۂ کرم سے خاص نظر بھی ہے، اللہ کی قسم تقاضۂ کرم سے۔ اوف، آج ہنسے کل رلا، دیپ جلا کر بجھا، اوف، کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا، اوف، غم عاشقی تیرا شکریہ،
سننا ہے کیا سنا ہے کیا کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں خود کو میں پاتا نہیں ان کو جب پاتا ہوں میں جب ربا تینوں باہر سمجھا میرے اندر کون سمایا جی اندر جانا قیدی جانا باہر بھی تو ہے اندر بھی تو ہے میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے سب کچھ تو ہے تیرے نینن تیر چلایا لکھ عاشق مار گوایا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں امام حسین نے ادا کی مولانا الامام حسین انہوں نے تلواروں کے ساتھ سورج سے ذرا کہہ دو پردے میں چلا جائے احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے انہوں نے گناہ کیے تھے گناہ تو ہم تم کرتے ہیں انہوں نے زیادہ محبت کی تھی خدا نے کہا پھر اور قریب آ جاؤ اور محبت کرو اور قربانیاں دو جی ام سلمہ نے خواب دیکھا آقا جی کی داڑھی مبارک میں غبار دیکھا پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسا غبار ہے کہا شہید تو قتل حسین میں حسین کا قتل دیکھنے گیا تھا نہ سوچ کے یہ عشق کوئی کار طفل ہے ہزاروں کے دل گئے سننا ہے کیا سنائیں کیا سننا ہے کیا فقیرہ فقیری دور ہے اونچی لمبی کھجور ہے چڑھ گیا تو بیڑا پار ہے گر گیا تو چکنا چور ہے سننا ہے کیا سناؤں کیا لیلا کارن مجنون لکھ لکھ ناز اٹھائے تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا آپ دل میں آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے
اس کی حدیث شریف ہے اس مفہوم کی. اللہ تعالیٰ نے کیا میں خزانہ تھا مخفی، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. میں نے پسند کیا دنیا مجھے جانے، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق پیدا کی. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے، آقا جی کہتے ہیں متسعنی السماوات والارض، زمین آسمان میں گنجائش نہیں تھی میں اس میں آتا، ولیکن اتسعنی قلب المؤمن، لیکن مجھے گنجائش ملی ایمان والے کے دل میں کہ ادھر میں ہوتا ہوں. اگر میں ایمان والا ہوں تو سمجھو پھر ادھر وہ ہے اللہ. اگر ہوں تو، اور میری تحقیق کرنی ہے، ادب کے ساتھ تحقیق کر لو. تمہارے پاس لاکھوں علماء ہیں، حساب دان ہیں، نجومی ہیں، عامل ہیں. اگر ان تحقیق کی تو سب کچھ گواہ بیٹھیں گے اپنا. اور گوایا ہے بعضوں نے، حسد کیا میرے ساتھ. میں حسد نہیں کرتا. صالحین میں حسد ہوتا ہے، علماء میں حسد ہوتا ہے، پیروں میں حسد ہوتا ہے. میرے ساتھ حسد شروع کر دیا کہ سچ کو آنچ نہیں، اس لیے جرأت سے بولتا ہوں. سفیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، سفیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بس آگے ٹھیک ہے نا، چپ ہی رہو، ہاں تمہاری مرضی ہے. اور سفیر ہر وقت نہیں ملتے ہیں، باتیں مل جاتی ہیں، لیکن کھوج لگانے والے کھوج لگا لیتے ہیں. اور لگانا چاہیے، واقعہ سفیر ہے یا نہیں ہے. اس کا ادب کا طریقہ استعمال کریں. کوئی شرط لگا لے دل میں ادب والی، وہ اس کی شرط پوری ہو جائے اس کو مان لینا چاہیے. اب تم بھی بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، تمہاری ریلیں بھی چل رہی ہیں، میری بھی ریل چل رہی ہے. کوئی سنی سنائی پہ آئے ہوئے ہیں، کوئی مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. شاید بزرگ ہماری گاڑی نکل جائے، ہاں وہ اس لیے آیا. اس کی گاڑی نہیں نکلے گی وہ کہاں مانے گا. اور جس کی گاڑی نکل جائے، کوئی مانے نہ مانے، وہ تو مانے ہی مانے. اور ہم آپ کو جو مشورہ دیتے ہیں، آپ یہی طریقہ پکڑیں جو میں آپ کو سکھاتا ہوں. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی. جو آقا جی چاہتے ہیں حال مستقبل میں، جو ان کی مرضی ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی مفاد کے اندھا ہو کے چلنا چاہیے. بس جو لب لباب میری بات کہی، آقا جی کے ساتھ کوئی مفاد، کوئی شرط نہ رکھے. وہ شہنشاہ ہیں اپنی شہنشاہی کی، جو ان کی حالت ہے، اور سخاوت کی، وہ اس انداز سے تم کو نوازیں گے. شہنشاہوں کے ہاں کو نہیں بات کرنی چاہیے. کیا لینا ہے دینا ہے، بولے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو مزاج یار میں آئے بس. اور وہ سچا ہو اس میں، جو مزاج یار میں آئے. کہ لینا دینا شہنشاہوں سے نہیں، جو مزاج یار. کیسی میٹھی بات ہے. کہتے ہیں گھر کے کتے ہی کو جا مرشد بنا، تاکہ دے تجھ کو دکھا راہ خدا. اگر طریقت سیکھنی ہے کہا کتے سے سیکھو. اس کو دھوپ میں بٹھاؤ، چھاؤں میں بٹھاؤ، وہ تمہارے پیچھے دم ہلاتا پھرے گا، تمہارا در نہیں چھوڑے گا. پاویں مارو سو سوچتے، ہر حالت میں تمہیں قبول کرتا. بہت سے واقعات ہیں. تو یہاں مسئلہ طریقت کا ہے، تربیت کا ہے. اس لیے کچھ ایسی باتیں مجہول کی جاتی ہیں، کچھ کھول کے کی جاتی ہیں.
اور دنیا کی پرواہ نہیں کی جاتی، کوئی کیا کہے گا، کوئی سنے گا تو کیا بولے گا، اس چیز کو نہیں سوچنا۔ ہاں، ان المحب عن العزال فی سمم، جو محبت کرتا ہے وہ ڈورا ہوتا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا، ڈورا ہوتا ہے۔ دعا مانگی ہے، دعا مانگی بھائی، دعا میں نے مانگ لی ہے اور بھی سنا دی ہے، اب تھوڑی نیت خوانی سنتے ہیں، پھر اللہ کرم کرے گا۔ ہاں جی، اور آقا وسیلہ بنیں گے انشاءاللہ، تو ہمیں ہر جگہ دنیا آخرت میں ان کی وجہ سے امان ہی امان ہے۔ ہر عیب دی خصلت میرے وچ، ہر عیب دی خصلت میرے وچ، ہر عیب دی خصلت میرے وچ، تو سی کر کے کرم حیران کرو، تو سی کر کے کرم حیران کرو، خصلت سے کر کے کرم حیران کرو۔ یہ شعر اس حدیث کے مطابق ہے۔ کون سی حدیث؟ ہمیشہ سناتا ہوں لیکن ہمیشہ سناتا رہوں گا، کیونکہ نئے نئے بھائی آتے ہیں تو انہوں نے نہیں سنی ہوتی۔ یہ ریلیں چلاتے ہیں کبھی کبھی، تو ایک چیز کو سمجھتے پہلے ہوئی تو ان کے دل میں اہمیت اتنی نہیں رہتی، انکار بھی تو اہمیت نہیں رہتی۔ حالانکہ آقا کی کلام 100 بار بھی دہراؤ، 1000 بار بھی دہراؤ، پھر بھی اس کی اہمیت بڑھنی چاہیے، نہیں کہ یہ بات پرانی ہے۔ آقا کی بات پرانی ہو سکتی ہے، جب اس کی تجدید کرو تو کوئی نیا رنگ، نئی کیفیت، تو اس واسطے ان کو کیفیت اتنی تازی نہیں ہوتی۔ ہاں کہتا رہتا ہے، ایسے تو نہیں بولتے، میں کچھ بڑھا کے بھی کہتا ہوں، یہ بول نہیں سکتے، بول سکتے۔ میں تو ڈنڈے سے توبہ کرتے ہیں، یہ ڈنڈے سے اتنا نہیں ڈرتے ہیں جتنا میرے سے ڈرتے ہیں، پوچھو دیکھو ان کو پتہ ہے نا، اس لیے ہم ڈرتے ہیں، یہ ڈنڈے سے کام لے، زبان سے کام لے، لیکن ہر بات میں ہماری خیر چاہے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے مجھے ناپا تولا ہوا ہے جتنا ان کو اندازہ ہے۔ ایک مثال ہے، لگتی تو نہیں، زبردستی لگا دیتا ہوں، ایسے بھی کہتے زبردستی۔ بلی نے شی پڑھایا، شی بلی کو کھانا آیا، درخت سے چڑھ گیا۔ بلی نے شی پڑھایا، شی بلی کو، بلی درخت پہ چڑھ گئی۔ تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں ناپا تولا جتنا ان کا اندازہ ہے۔ تو خیرات کرو، یہ حدیث شریف کے مطابق ہے۔ آقا جی اس پر رحم کرے یا خیرات کیا، ورنہ ساری عمر پتہ نہیں کس کھائی میں رہتا، کہاں جاتا ہوں۔ آقا جی کے پاس آئے اور کہنے لگا، وہ نوجوان، زنا کی اجازت دو۔ صحابہ نے کہا اس کو مارو پکڑ کر، کہا مت مارو اس کو، آنکھ میں جو حکمتیں تھی، رحمتیں تھی، اس سے وہی آپ نے کرنی تھی۔ اس کو بلایا اور فرمایا جو کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور جو میں پوچھوں اس کا جواب مجھے دے دینا، کہ تم نے جو بات کہی ہے زنا کی اجازت دو، تمہاری والدہ یا بہن سے کوئی ارادہ کرے، میرے بات برداشت نہیں ہوتی، سنی جاتی۔ کہا جہاں زنا کرے گی اس کی ماں بیٹی بہن تو ہوگی نا وہ۔ دیکھا کیسے سمجھایا اس کو، جب یہ باتیں کچھ ایسی کی وہ خاموش ہو گیا، اس کی سمجھ میں آ گئی واقعہ۔ پھر پتہ کیا بولا، جعلنی اللہ فداک، خدا مجھ کو آپ پہ قربان کرے۔ دیکھا، نہ جھٹکا نہ مارا، کیسی رحمت سے کام لیا، رحمت العالمین ہے نا۔ پھر اس کے لیے دعا کی،
وہ ہاتھ جو خدا کے ہاتھ ہیں کبھی خالی واپس نہیں جاتے، ایسے کیا۔ خدا کرے بھیک کے تقاضے دے ہمارے تمہارے لیے بھی اس وقت ویسے کر دے۔ تمارس، ان کی دعا میں بہت تمارس، ہماری ساری عمر کی دعائیں ان کی ایک توجہ ایک طرف۔ تو جوان کہتے جب میں اٹھ کے گیا وہاں سے تو جیسے شہوت میرے دونوں پہلوؤں سے ختم ہو چکی تھی، فرشتہ بنا دیا اس کو۔ تو یہ حدیث کے مطابق ہم بھی آقا سے عرض کرتے ہیں کہ میں ہر عیب و دکھ سے بھرا ہوا ہوں، کچھ نظر کرم کی خیرات کرو۔ دیکھا مضبوط ادھر ہوا نہیں یہ حدیث۔ اور قرآن نے بھی کہا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تم کو پاک کرتے ہیں۔ بتاؤ خود کتنے پاک ہوں گے جو ہم کو پاک کرتے ہیں۔ تو ہر نقص کا ہر عیب میرے میں ہے۔ آقا جی کو اس شاعر نے کہا ہے، آگے کیا کہا؟ ہر عیب دی خصلت میرے وچ، ہر عیب دی خصلت میرے وچ، ہر عیب دی خصلت میرے وچ، توسی کر کے کرم ہے کرو، توسی کر کے کرم ہے ران کرو۔ حدیث صحیح سنائی نے، آقا کو حیران کر دیا۔ وہ بول کچھ رہا تھا، پھر بولا جعلنی اللہ فداک، خدا کرے میں آپ کے اوپر نثار ہو جاؤں، ایسی حکمت سنبھایا۔ پھر اس کی دعا کی، تھوڑا عیب تھا کہ زنا کی بات کھلنا بولنی۔ آقا نے ایسا کرم کر کے اس کو حیران کر دیا، ساری عمر کے لیے اس کی جان چھڑا دی۔ کہا جب میں اٹھا نوجوان کیسے میں سے دیکھا میرے دونوں پہلوؤں سے یہ شہوت ختم ہو چکی تھی۔ کر کے کرم حیران، کیوں اس لیے لیتا ہوں کہ وہ حیات النبی ہیں، بالکل جیسے صحابہ کے زمانے میں تھے ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، بس نشست بدلی یہاں سے وہاں بیٹھ گئے۔ یہ لوگوں کو وشواس ہے کہ الفاظوں کے معنی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، پھر بولتے ہیں، کوئی غلط بولتا ہے، کوئی صحیح بولتا ہے، کوئی جیسے یعنی بے ادب ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم بے ادب ہوں، تو ہم ان کو حیات النبی سمجھ کر تصور کر کے ان کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں۔ یہ تصور ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ لیکن کہا جائے گا تصور کے لوگ اس چیز سے دور ہیں۔ جس کے لیے حقیقت ہے اس کا پر تو کرم ہو گیا، وہ ہر وقت سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کا تصور ہے کبھی سنبھلا کبھی نہ سنبھلا، تو اللہ تعالیٰ کرے ہماری محبت کا جو تقاضا ہے خدا ہمارا تمہارا پورا کر دے انشاءاللہ۔